ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں. صبح بخیر وائب کے ساتھ میں یقیناً آپ سب کی صبح اچھی ہوئی ہوگی. ہم آج بات کریں جی ہیموفیلیا کے اوپر. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے. اس بیماری میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ رکنا مشکل ہو جاتی ہے. بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں اس بیماری کے حوالے سے. اور آج پوری دنیا میں 17 اپریل کو ہیموفیلیا ڈے منایا جاتا ہے. اور یہ دن اسی لیے منائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو, اتنی اویئرنیس لوگوں تک پہنچے کہ کون سے دن کیا ہے اور کون کون سی بیماریاں ہمارے ارد گرد ہیں. ہم بہت سے لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اندر دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کتنا سارا غم چھپا ہوا ہے. جس طرح سے مسز وہاب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جن کی فیملی میں یہ پوری پرابلمس رہی ہیں. انہوں نے فیس کیا. ایک پیشنٹ بھی ہیں میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ہیموفیلیا پیشنٹس کے لیے. خود بھی وہ ایک پیشنٹ ہے ہیموفیلیا اے ہے نا, ہیموفیلیا فیکٹر اے ہے آپ کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر کہ اور کس طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں, اس بیماری میں؟ اس کے اندر مینلی تو بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بچہ جب 6 مہینے کی عمر میں کرالنگ شروع کرتا ہے یا تو اس ٹائم پہ پتہ لگ جاتا ہے, یا اگر پیشنٹ کی جس ٹائم پہ سرکمسیژن ہو رہی ہوتی ہے, اگر وہ بالکل مائلڈ کیس میں ہے, اس کو اس طریقے سے جوائنٹس وغیرہ میں سویلنگ نہیں آتی ہیں, تو مائنر آپریشن کی اس قسم کی سرجری جس ٹائم ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پتہ لگتا ہے کہ اس کو یہ پرابلم ہے. جیسے بچوں کو عام طور پہ جب ہم سرکمسیژن کے لیے لے کے جاتے ہیں تو کوئی بھی ڈاکٹر جو کرنے والے ہیں وہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کراتے, اور اگر ہسٹری نہیں ہے وہ ہسٹری بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ آیا ہے, چلیں اب اس کو جو ہے اس کی سرکمسیژن کر لیں. جس ٹائم سرکمسیژن وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس بچے کو پروفیوز بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور بلیڈنگ نارملی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, 1 سے 2 منٹ کے لیے, اور اس کے بعد جب ہم اس کو پریس کر کے رکھتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہیموفیلک پیشنٹ کے اندر وہ بلیڈنگ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے, جس کی وجہ سے بعد میں اس بچے کو بہت پرابلمس آتی ہیں. پھر وہ ڈاکٹر پریشان ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا. فیملی پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا میرے بچے کو کیا ہو گیا, ڈاکٹر نے کوئی غلط کر دیا, سرکمسیژن غلط طریقے سے کر دی. تو پھر وہ ڈاکٹر کیونکہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں موسٹلی اس چیز کے, تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ہو گیا, ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ ہم نے بیفور اس کے کسی قسم کے ٹیسٹ نہیں کرائے, ہمیں ٹیسٹ کرانے چاہیے تھے. تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس ٹائم پہ جو ہے اس پیشنٹ کو بلیڈنگ روکنے کے لیے ایک خون سے نکالا ہوا پیلا خون کہلاتا ہے, جسے ہم فریش فروزن پلازما کہلاتے ہیں. جب وہ ٹیسٹ کرانے کے بعد ڈائگنوز ہو جاتا ہے پیشنٹ کہ ہاں یہ ہیموفیلیا ہے, اور اس کو جو ہے اس ٹائم فیکٹرز کی ڈیفیشنسی ہے, اور اب یہ فیکٹر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, ہم کیا کریں, تو اس کو جو ہے فریش فروزن پلازما دیا جاتا ہے. اس کے ذریعے جی اس کی وجہ سے وہ بلیڈنگ رک جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں انفیکٹ جتنے بھی ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیں موسٹلی جو ہے اسی وے کے اوپر ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, جبکہ کرنا ہمارے کو فیکٹر چاہیے. لیکن فیکٹر کا جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پیسوں کا بہت بڑا پرابلم ہے. اور یہ جو ہم لگاتے ہیں فریش فروزن پلازما جو لگاتے ہیں FFP جسے کہا جاتا ہے, اس کے اپنے بہت بڑے ہیزرڈس ہیں. وہ ہیزرڈس اس طریقے سے ہیں کہ کیونکہ یہ بلڈ ہے اور بلڈ کسی اور کا ہوتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس بلڈ کی پراپر اسکریننگ نہ کی جائے تو ہیپیٹائٹس B, C اگر اس کو ہے ڈونر کو جس کا بلڈ اس پیشنٹ کو لگایا جا رہا ہے, تو وہ آلریڈی ایک بیماری کے ساتھ دوسری بیماری اس کے اندر ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. تو کیا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتے پھر, اور اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو؟ جی بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ ہیومن ایرر اور دوسرا جو آپ یہ کہیں کہ مشین کا ایرر ہے وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. ڈیوائسز ہیں, اس کا پرابلم ہے. جس ٹائم اسکریننگ تقریباً تمام سارے جتنے بلڈ بینک سے کرتے ہیں اپنے اپنے لیول کے اوپر, جس کے پاس جتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں. لیکن اگر ایک بیس اسکریننگ ہو بھی رہی ہے اس کے باوجود بھی چانسز ہوتے ہیں 1 to 2% کہ کوئی بیماری ڈیٹیکٹ ہونے سے اس میں رہ جائے. تو مجھے یہاں پہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب مدر کے اندر, مدر سے ہی یہ بیماری جو ہے وہ بچے کے اندر جاتی ہے, اس کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے, مدر جو ہے وہ کیریئر ہوتی ہے, تو مدر کا ٹیسٹ کیوں نہیں ہو جاتا کہ وہ بیبی پلان, دیکھیں ایک ڈیزیز تو آ رہی ہے نا, یہ بچے کے اندر ایک پرابلم تو آ رہی ہے یہ, اور کہیں نہ کہیں ہم اس پرابلم کو نہیں سنبھال پا رہے. چلیں ان کیس پاکستان میں ہم نہیں سنبھال پا رہے, لیکن ہم نہیں سنبھال پا رہے اس پرابلم کو. تو پھر بچہ پلان کرنا یا تو مدر اسٹاپ کر دے, یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے کہ لائک اگر مدر کا ٹیسٹ ہو جائے, اس کا کچھ علاج ہو جائے کہ ایک لائف تو سیف ہو سکتی ہے نا کسی کی. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمارے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ماں کو تو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیریئر ہے. لیکن آنے والے بیبی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ماں کے پیٹ سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے CVS کہتے ہیں, کورینک ویلس سیمپلنگ. وہ تقریباً 12 سے 14 ہفتے کے درمیان میں ہم کرتے ہیں, اور اس کے اندر آنے والے بچے کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ نارمل ہے یا ڈیزیز ہے. اگر ڈیزیز ہے تو اس کو ابورٹ کرایا جا سکتا ہے. لیکن یہ پھر ہمارا اسلامی مسئلہ آ جائے گا کہ آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کسی کو انکریج کرتے نہیں ہیں. اور باہر ملک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پرابلم ہی نہیں ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایکسکیوز می, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے, مذہبی
تو ہمارے یہاں تو اس کو قتل میں شمار کیا جاتا ہے، ورنہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر مدر کا اس بچے ڈیتھ کو کر دیا دنیا جائے میں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کی جو قباحتیں اور پریشانیاں ہیں وہ ایک ماں اور باپ ہی سمجھ سکتا ہے. پوری فیملی کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پوری فیملی ڈسٹرب ہو پوری جاتی ہے. فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایک بچہ جس کا تڑپ رہا ہے اور وہ بے بس ہے ماں، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے نہیں، وہ افورڈ کر نہیں سکتی، تڑپتے تڑپتے اس کا بچہ دنیا سے چلا جائے، تو بہتر یہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی، اللہ تعالیٰ تو جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والی ہستی ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو فیل ہے اب اس کو تو جتنے عالم دین ہیں وہ بیٹھ کے سالو کریں، جو مفتی اعظم ہیں وہ بتائیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا مظفر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کب ڈائگنوز کیا گیا؟ آپ کی فیملی میں وہی اسی وقت بائی برتھ ہی ڈائگنوز کر لیا گیا تھا یا بعد میں جا کے ڈائگنوز ہوا؟ 1979 میں میرے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی تھی. اچھا. اور میں جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا. اس کا عمر کیا تھی؟ اس وقت میری عمر تھی 16. اچھا، تو اس وقت تک نہیں پتا لگا تھا اس وقت تک مجھے بالکل پتہ نہیں تھا 6 ایئرس کہ مجھے ہے کیا. ایک بس ڈاکٹر ایک فزیشین کے پاس جاتے تھے، علاج کرتے تھے، صحیح ہو جاتا تھا، لیکن اس کا کوئی حل نہیں تھا. جب مجھے تکلیف بہت زیادہ ہوئی تو میں ایڈمٹ ہوا جناح ہاسپٹل میں. اس وقت بھی ہیموفیلیا کے بارے میں کوئی نہیں جانتے تھے، وہاں پہ ڈاکٹر بھی پریشان تھے ان کو ہو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیا. ٹیسٹ کرنے کے بعد میرے گھٹنے سے بلیڈنگ نکالی، بلڈ نکالا انجیکٹ کر کے، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد گھٹنا میرا نارمل ہوا، لیکن اسے سال لگ گیا بالکل صحیح ہونے میں. اچھا. ٹیسٹ ہوا اس وقت، تو اس وقت ڈائگنوز ہو چکا تھا مجھے کہ ان کو فیکٹر 8 ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے، ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ ہیموفیلیا ہے کیا. اور جب وہاں سے ہم آ گئے واپس، لیکن پھر وہی سلسلہ چلتا رہا. ایک عام ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج کرائے اور واپس آ گئے، لیکن اس کا حل نہیں نکل رہا تھا. 1984 میں، بلکہ اس سے پہلے، فاطمی فاؤنڈیشن وجود میں آیا اور 84 میں میں وہاں رجسٹرڈ ہوا. فاطمی فاؤنڈیشن نے شروع میں بہت اچھا کام کیا اور اچھے لے کے چلے. اور کیونکہ اس میں فائننس پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فاطمی فاؤنڈیشن میں اس وقت جو پیشنٹ وغیرہ رجسٹرڈ ہیں بہت زیادہ ہیں، اور وہ ان کو ریکور کر نہیں پا رہے ہیں. اس کے ٹریٹمنٹ جو ہے بہت مہنگا ہے. لیکن اگر اس ہیموفیلیا پیشنٹ کو پورے پاکستان میں، اس وقت پورے پاکستان میں کہیں بھی ان کو جو طریقہ کار ہے، جو جس طرح سے ان کو ڈوز ملنا چاہیے، وہ نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں ذرا تھوڑا سا ڈاکٹر عابد آپ سے جانوں گی کہ بچے میں اگر جیسے ڈائگنوز ہو رہا ہے 6 مہینے میں، چلے کرالنگ کے ٹائم پہ ہی ڈائگنوز ہو گیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، تو پھر پیرنٹس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ کس طرح سے بچے کو پریونٹ کریں چیزوں سے، ٹھوکروں سے بچائیں، کس طرح سے ہمیں خیال رکھنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں 2 طریقے کار ہیں. ایک تو ہم ان کو ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں اور پھر ان کو سائڈ بھی بتائیں گے، پلیس آف ٹریٹمنٹ میں. اگر ان کا وہاں پیسہ موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب لوٹ جائیں اور ایزیلی اویلیبل کریں وہ جو چیزیں وہاں موجود ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ سمپل ہے، فیکٹر اویلیبلٹی. وہ اویل ہو جائے گا پوری زندگی. جو جینیٹک ڈس آرڈر ہے اس کے اندر وہ فیکٹرز بنانے والا جو جین ہے وہ آیا ہی نہیں ہے. تو جب ایک چیز آئی نہیں ہے، مسنگ ہے، تو وہ بنے گی نہیں زندگی، ٹل لائف نہیں بنے گی اس کی، ٹل لائف اس کو اسی وہ ایک جو سورس ہے وہ باہر سے آپ کو وہ پورا کرنا ہے. وہ ایک سمپل طریقہ ہے یہ. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے یہیں پر، تو یہاں تو پھر وہ بتا ہی رہے ہیں کہ بس پرابلمس کا شکار ہے. اور ان میں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہیں ایسی کہ اگر وہ انجیکشن لگ جاتا ہے، ایک نارمل لائف میں سمجھتا ہوں وہ گزارتے ہیں. اور میل جو ہوگا، اگر یہ آپ شادی کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے ٹرانسفر ہو جائے ڈیزیز. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے، کال بھی لے لیتی ہوں. السلام علیکم. جی صبح بخیر. کون؟ بات کر رہی ہوں. جی کراچی سے. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ مسز خالد. جی مسز خالد، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، تو مجھے ڈاکٹر سے پوچھنا تھا، میرا بیٹا ہے 16 سال اس کی عمر. اچھا. تو ہیموفیلیا میں مبتلا ہے. اس کو کیا ہوا ہے؟ اسے ہیموفیلیا ہے. اچھا. اچھا. جی.
تو وہ جب اس کے دانت چل رہے تھے تو اس ٹائم اس کے دانتوں سے بہت زیادہ خون آ رہا تھا تو بند ہی نہیں ہو رہا تھا. تو پھر اس وقت ہمیں پتا چلا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے, اور اب وہ 16 سال کا ہے, ابھی تک ہم لوگوں نے اس کے خطے بھی نہیں کروائے, ڈاکٹر منع کر رہے ہیں. اور میری بیٹی ہے, اس سے بھی یہ مسئلہ ہے, اسے نیل پڑتے ہیں اور نہ بلیڈنگ سے بھی ہوتی ہے. اچھا, بیٹی میں بھی آپ کی یہ پرابلم ہے؟ جی بیٹی کو بھی ہے, وہ 9 سال کی ہے. اچھا ٹھیک ہے مسز خالد, ہم آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. تو کہیے بیٹی میں بھی یہ پرابلم ہے اور بیٹی؟ بالکل بالکل, مطلب اس چیز کو لوگ وہ نہیں کرتے کہ یہ صرف میل کی پرابلم ہے, یہ فیمیلز میں بھی؟ یہ فیمیل میں بھی ہوتی ہے. فیمیل میں کس طریقے سے ہوتی ہے, اگر ایک میل جو کہ ڈیزیز ہے اور اس کی شادی جو ہے کسی مائنر سے ہو جائے, تو اس کے آنے والا جو فیمیل بیبی ہے, اگر وہ ایکس خراب والا حصہ لے لے ماں سے, اور ایکس خراب والا جو ماں تو باپ جو ہے آلریڈی ڈیزیز ہے, دونوں کے ایکس خراب والے مل جائیں گے تو فیمیل بھی جو ہے وہ ڈیزیز آ سکتی ہے, لیکن بہت کم ہے. بالکل جی بالکل, ایکس لنک ڈس آرڈر ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ایکس لنک ہے. میل کے اندر ایکس اور وائی ایک ہی ایکس ہے, اگر وہ ایکس غلط گیا تو وہ اس وجہ سے میل میں جو ہے یہ ریشیو زیادہ ہے, لیکن فیمیل میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی یہ کہے کہ فیمیل میں نہیں ہو سکتا, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اگر میل ڈیزیز کی شادی ہو جائے کسی کیریئر سے تو ان کے آنے والی بالکل, بلکہ کوئن وکٹوریا کا کل جب میں ریسرچ ہوئی تھی تو ان کی ڈیتھ ہی اسی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی, ان کو بھی ہیموفیلیا ہی تھا, رائل ڈیزیز ہے یہ اسی وجہ سے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب میں پہلے آپ ان کا لیکن جواب دے دیں گے. وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی کو پیچز پڑتے ہیں نیل کے اس طرح سے, اور بیٹے میں بھی یہ پرابلم ہے. لیکن بیٹے کا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ابھی تک 16 سال کا ہو گیا اور سرکمسیژن ہم نے نہیں کیا, تو اس کا آسان طریقہ ہے, ڈرنے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس میں آپ اس کو فیکٹر جس فیکٹر کی اس کو کمی ہے وہ بیفور اس کو دینے سے پہلے وہ کر کے اس کا لیول کرا لیں. لیول اگر اس کا نارمل آ جاتا ہے تو آپ اس کو سرکمسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بیٹی ہے ان کو جو پیچز وغیرہ آ رہے ہیں, اگر وہ ڈائگنوز ہے کہ ہاں یہ بھی ہیموفیلیا ہی ہے, اس کا جو بھی ہیموفیلیا فیکٹر 8 یا 9 کی ڈیفیشنسی ہے اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوور آل جتنے بھی پیشنٹ ہیں ہیموفیلک کے, جو بھی اگر وہ ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں تو فیکٹر لگوا کے وہ کر سکتے ہیں, وہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے وہی سوال پہ آؤں گی کہ پھر کس طرح سے فیملی کو چاہیے کہ وہ بچے کی کس طرح سے خیال کرے, کس طرح سے ہمیں بچے کی کیئر کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو آپ کو ہینڈلنگ جو بچوں کی ہے اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ بچے گر جائیں گے, چوٹیں لگ جائیں گی, سمجھے نا, اسکریچز آ جائیں گے, بروز بن جائیں گے, دانتوں کا مسئلہ ہے, ناک کا مسئلہ ہے, نکسیر آ جاتی ہے, یہ سب چیز چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جہاں سے بلیڈنگ آ سکتی ہے. بلیڈنگ گیسٹرو انٹرنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, ایکسٹرنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو وائٹس کرانی ہے, ڈاکٹر سے مشورے کرنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سے آپ بچ سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈائگنوز ہو چکا ہے تو فیکٹرز لگائیں تو پھر سیف ہے. فیکٹرز لگانا لیکن ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم یہیں پہ جائیں گے ایک بریک پہ. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو میرے ساتھ 2 بچے ہوں گے جو پیشنٹ ہیں ہیموفیلیا کے, ان کو بھی ویلکم کروں گی اپنے شو پہ. ڈاکٹر عابد, ڈاکٹر سیف الرحمان, ڈاکٹر سیف الرحمان ہمارے ساتھ ہیں, مسز وہاب بھی ہیں, پھر آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. صبح بخیر وائب کے ساتھ میں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی صبح بہت اچھی ہوگی. میرے ساتھ 2 بڑے پیارے پیارے سے بچے موجود ہیں, ہے نا. ایک کا نام ہے وائس اور ایک کا نام ہے نعمان. اور نعمان کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ بہت شرارتی ہیں نعمان جو ہے نا. اور جب میں نے نام پوچھا کہ دونوں کا نام کیا, تو دونوں نے ایک ساتھ بتایا وائس. وائس بتا کے نہیں دے رہے کہ بھائی دوسرے کا نام نعمان ہے. خیر جی آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں. چنٹو منٹو آج اسکول نہیں گئے؟ میٹنگ تھی, کس کی میٹنگ تھی؟ ہاں آج پیرنٹس میٹنگ تھی. ڈر لگتا ہے پیرنٹس میٹنگ میں, شکایتیں آتی ہیں بہت ساری, پتہ ہے کس کی شکایت زیادہ آتی ہے اسکول سے؟ وائس کی. اچھا دونوں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرے جا رہے ہیں, مسلسل. اور ساتھ میں وائس کے اور نعمان کے فادر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. پہلے تو خیر نہیں پتا, جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تقریباً کوئی مطلب 7-8 مہینے کے بعد جب یہ مطلب چلنا شروع کیا نا انہوں نے, یہ گر گئے تھے. اچھا. ان کے متھے پہ چوٹ لگی تھی جو پھر مطلب وہ ہیل نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر وہ مطلب ڈاکٹر کو دکھایا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ کروائیں. اچھا. پھر آپ کو ڈائگنوز ہوا کہ یہ مطلب بہت پرابلم ہے, وہ ہیموفیلیا پرابلم ہے. آپ سے پہلے بھی آپ کی فیملی میں کبھی یہ پرابلم رہی ہے؟ فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جب دوسرا بیٹا ہوا تو اس کے اندر بھی ہاں پھر اس کو بھی مطلب یہ پرابلم تھا. تو اس کا میں نے جلدی ٹیسٹ کرا لیا تھا تقریباً یہ. اچھا. 4-5 مہینے آپ نے اسی لیے کروا لیا ہوگا نا. ٹھیک ہے. یہ بھی پازیٹیو نکل آیا. اچھا. تو کس طرح کی کمپلیکیشنز آتی ہیں, کس طرح کی پرابلمز آتی ہیں, آپ کو ذرا تھوڑا سا بتائیں گے. کہیں چوٹ لگ جائے تو مطلب کافی پرابلم ہوتا ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے بھی ہوتا نہ خاصا
हाँ। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। अमूमन